وہ درسی کتابیں جو ایسے موضوعات کو چھیڑتی ہیں انہیں پڑھ کر ہنسی آتی ہے۔ زبان کے نام پر بڑے بڑے بے بنیاد دعوے کیے جاتے ہیں۔ ان دعووں کے 3 گروہ نمایاں ہیں۔ نمبر 1، وسیع پیمانے پر استعمال۔ اردو پورے جنوبی ایشیا میں بولی جانے والی زبان تھی۔ NWFP جماعت ششم 1947 سے پہلے یہ جنوبی ایشیا کے شمالی حصوں کی زبان تھی اور ابھی بھی ہے۔ NWFP جماعت نہم دہم یہ برِ صغیر میں عام بولی جانے والی زبان تھی۔ پرائیویٹ لاہور انگلش جماعت سویم یہ واحد زبان ہے جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آج بھی پشاور پاکستان سے لے کر راس کماری انڈیا تک برِ صغیر کے طول و عرض میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پنجاب انگلش جماعت نہم دہم یہ ملک کے تمام حصوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت انگلش انٹرمیڈیٹ یہ برِ صغیر کی زبان تھی۔ پرائیویٹ انگلش انٹرمیڈیٹ یہ تمام بیانات انتہائی خود پسندی، جہالت اور ناسمجھی کا نتیجہ اور حقائق کے بجائے غیر محتاط مفروضوں پر مبنی ہے۔ سرکاری حب الوطنی کے جذبات ایسے بیانات کی اساس ہوتے ہیں۔ ہر دعوے سے مصنف کی اپنی لا علمی جھلکتی ہے۔ ممکن ہے کہ طلباء کم فہم اور سادہ لوح ہوں، لیکن ان کی فطری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دماغ میں جھوٹ بھر دینے سے استاد کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پوری قوم ذولیدگی اور فکری انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اردو کسی موقع پر بھی پورے جنوبی ایشیا میں بولی جانے والی زبان نہیں تھی۔ نہ یہ شمالی انڈیا کے باشندوں کی کبھی زبان رہی تھی اور نہ ہی اب ہے۔ برِ صغیر کے عام باشندے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بول چال کے لیے اردو زبان استعمال کرتے تھے، مدراسی، بنگالی، سندھی، پٹھان اور پنجابی تھے، یا پھر ان کا تعلق مہاراشٹر اور مالابار سے تھا۔ حتیٰ کہ یہ پاکستان میں بھی ہر جگہ نہیں بولی جاتی۔ یہ صرف ان جگہوں جن کی تعداد بہت کم ہے پر بولی جاتی ہے جہاں مہاجر طبقات مقیم ہیں۔ نمبر 2، قوت جاذبہ۔ اردو ایسی زبان ہے جس میں دنیا کی ہر زبان کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ اس زبان کی خوبی ہے کہ جب یہ کسی اور زبان کا لفظ قبول کرتی ہے تو اسے اپنا بنا لیتی ہے۔ سندھ جماعت نہم دہم یہ ایک زبان کی نمایاں خوبی ہے کہ یہ دیگر زبانوں کے الفاظ کو نہایت عمدگی سے اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ پنجاب جماعت نہم دہم اس کے جملوں کی ساخت اس طرح کی ہے کہ اس میں شامل دیگر زبانوں کے الفاظ اجنبی محسوس نہیں ہوتے، اس کے بجائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ اسی کے ہوں۔ پنجاب انگلش جماعت نہم دہم اس کے رد میں مصنف کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، میں نے نہیں دیکھا کہ اردو نے اپنے دامن میں سویڈش، سنہالی، تھائی یا فلپینو زبانوں کے الفاظ سمو رکھے ہوں۔ نمبر 2، دیگر زبانوں کے الفاظ اپنے اندر شامل کر لینے کی اردو کی منفرد خوبی کا تذکرہ ایک بچگانہ بلکہ احمقانہ بات ہے۔ دنیا کی ہر زبان ایسا کر سکتی ہے اور کرتی ہے، صرف انگریزی میں ہی عربی، فارسی، ہندی اور دیگر مشرقی زبانوں کے بے شمار الفاظ مل جائیں گے، جیسا کہ الکوہل، دیوان، ماربل، ٹیولپ، سواستیکا وغیرہ۔ نمبر 3، میری سمجھ سے باہر ہے کہ جملے کی ساخت، گرامر کس طرح غیر ملکی الفاظ کو مقامی الفاظ جیسا بناتی ہے۔ جملے کی ساخت جو بھی ہو، کیا مندرجہ ذیل الفاظ مقامی معلوم ہوتے ہیں؟ انجینئر، ریفریجریٹر، کرکٹ، کالج، کالونی، ٹاؤن شپ، فلیٹ، کورٹ، بورڈ، کمیٹی، کونسل، اسمبلی، بجٹ، بوٹ، نب، کیک، حالانکہ یہ روزمرہ بولے جانے والے عام الفاظ ہیں۔ نمبر 3، قومی جدوجہد کی بنیاد۔ ہندو چاہتے تھے کہ اردو زبان برِ صغیر سے ختم ہو جائے، لیکن اردو کے خاتمے کا مطلب پوری مسلم قوم کا خاتمہ تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں نے یہ بات بہت اچھی طرح محسوس کر لی، چنانچہ ان کا ایک مقصد اردو کا تحفظ بھی تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کا قیام ان کے مطالبے کے طور پر سامنے آیا۔ پرائیویٹ لاہور BA برِ صغیر کے مسلمان زندگی کے کئی ایک شعبوں میں کمزور تھے۔ وہ سیاست میں تمام عوامی اداروں کی مخصوص نشستیں، جداگانہ انتخابات، سرکاری ملازمتوں میں زیادہ نمائندگی، فیصلہ ساز مراکز میں زیادہ کوٹے کی صورت میں تحفظ چاہتے تھے۔ مذہب کے حوالے سے وہ چاہتے تھے
کہ انہیں مذہبی رسومات کی ادائیگی اور تبلیغ کی اجازت ہو، مساجد کے سامنے موسیقی نہ بجائی جائے، اسکول کے نصاب میں مذہب کی بنیادی تعلیمات شامل ہوں، یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ پڑھائی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ثقافت میں وہ سماجی رسومات، روز مرہ کی زندگی، مساوی شہریت اور اردو بطور مسلمانوں کی زبان کا تحفظ چاہتے تھے۔ اس مسخ شدہ مبالغہ آرائی کہ اردو کے خاتمے کا مطلب مسلمان قوم کا خاتمہ ہوتا کے علاوہ مصنف نے اردو کے تحفظ کو قیام پاکستان کے مطالبے کی بنیادی اینٹ قرار دینے کی ایک اور غیر منطقی اور احمقانہ کوشش کی ہے۔ بنگالی، سندھی اور پٹھان اردو کی کوئی پرواہ نہ کرتے، اردو کے دفاع میں صرف پنجابی ہی یو پی والوں کا ساتھ دیتے۔ مسلمانوں اور انگریزوں اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے دوران میز پر رکھے جانے والے بہت سے موضوعات میں اردو بھی شامل تھی، لیکن اس کا نمبر اس فہرست میں بہت نیچے تھا۔ مسلم لیگ نے اردو کے تحفظ کا مطالبہ کرنے کی کئی ایک قراردادیں پیش کیں، لیکن اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دینے کے لیے کوئی قرارداد سامنے لانے سے گریز کیا۔